دنیا والے جب حقوق کی بات کرتے ہیں، دنیا دار لبرلزم سے متاثر لوگ جب حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک کے حق کی بات کرتے ہیں تو دوسرے کے حق کو چھوڑتے ہیں، ایک کے حق کو ادا کرنے کی بات کرتے ہیں تو دوسرے کے حق کو مارتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ اگر عورت کے حق کی بات کرتے ہیں تو مرد کے حق کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ماں باپ کو، والدین کو اولڈ ایج ہوم میں رکھتے ہیں، بیوی کے حق کی بات کرتے ہیں تو مرد کو جورو کا غلام بناتے ہیں، لڑکیوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو پھر نوجوانوں کی ہوس کے شکار بناتے ہیں، اس کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، اور اسی میں وہ اس کو آزادی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایک طرف ہمارا دین اسلام ہے کہ جب وہ عورت کے حق کی بات کر، جب وہ مردوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، مرد کو گھر کا سربراہ بناتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے، تو عورت کو بھی گھر کا ملکہ بناتا ہے، عورت کے بلکہ اس کی ذمہ داری سے اس کے سبکدوش کر دیتا ہے، ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر ڈالتا ہے، کھانا پینا، نان نفقہ، گھر بار، ضروریات، کپڑے وغیرہ ساری ضروریات مرد کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اولاد پر شفقت اور اس کی تربیت کی بھی بات کرتا ہے۔ تو دین اسلام ہر ایک کے لیول، اس کے لیول میں ہر ایک کو حقوق دیتا ہے، لیکن لبرلزم سے متاثر لوگ جو ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جو حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک کے حق کی بات کرتے ہیں تو دوسرے کے حقوق کو مارتے ہیں، اور حقوق ادا کرنے میں، حقوق بیان کرنے میں بھی یہ لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انہیں آزاد چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ پڑ رہا ہے، اس کے جو نتائج برآمد ہو رہا ہے، اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے، اس کے بارے میں وہ کبھی بات نہیں کرتے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ ان لوگوں نے عورتوں کی آزادی کی بات کی اور یہ کہا کہ انہیں گھر سے نکل کر پورے آزادی کے ساتھ گھومنے دیا جائے، یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا حق ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر صورتحال یہ ہوا کہ ان لڑکیوں کو ماں باپ سے محروم کر دیا، ان کو بھائی سے محروم کر دیا، ان کو شوہر سے محروم کر دیا، ان کو محبت نہیں ملی، ان کو گھر نہیں ملا، ان کو نان نفقہ نہیں ملا، ان کو حقوق نہیں ملے، اور پھر کیا ہوا کہ سر بازار ان کی عزتیں نیلام ہوئی، ان کی عزتوں سے کھیلا گیا، ان کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا، اور صرف شہوت پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا، صرف ہوس پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا۔ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح ان کی حیثیت ہو کر رہ گئی، ان کو یوز کیا اور ان کو چھوڑ دیا، بس یہی حال ہوا۔ تو یہ ایک طرف حق کی بات کرتے ہیں تو دوسرے طرف ان کے حق کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارا دین اسلام کیسا ہے کہ جب دین اسلام حق کی بات کرتا ہے تو ان میں ہر پہلو پر نظر رکھا جاتا ہے، ہر پہلو پر اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا پڑنے والا ہے، غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، ہر ایک کو دیکھتے ہیں، کوئی حق سے محروم نہ رہ جائے۔ ایک حاکم، بادشاہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، نیتا اپنے بارے میں سوچتا ہے، ماں باپ، گھر کا سربراہ وہ اپنے گھر والوں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا ہے، گاؤں کا سرپنچ، گاؤں کا مکھیا وہ اپنے گاؤں کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن اس دنیا کا، اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے جو کسی خاص طبقے کے بارے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، پوری انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے۔